बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही ख़ास खबर है इस वक्त मेरे पास। वो तमाम बातें जिनके ऊपर आप लोग शक व शुबहात का इजहार कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, जिस तरह से ज़हीर और शब्बीर जो है उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया, इसी तरह से ये तमाम यूट्यूबर्स जिन्होंने एक झूठ का बाज़ार गर्म किया हुआ है और जो रातों को बैठ कर इंतशार फैलाने की अब कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यकीन मानिए। और पता नहीं किस किस्म की एक अजीब गेम खेली जा रही है और इनके भांडे जो हैं वो फूटते रहेंगे, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ जो है वो बेनकाब हो ही जाता है, क्योंकि एक झूठ के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर तो हम आपकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए हैं, आपकी एक एक बात के ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए ये नहीं कि हम आपको सुनना पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप लोगों को गुमराह ना कर सके और बात जो है दलील के साथ करेंगे हम। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि ये एक यूट्यूबर जिनके चैनल पर आकर बाकी यूट्यूबर्स रात को लाइव किया करते थे प्रोग्राम, अब तो वो मामला ही आपने देखा कि किस तरह से सारे भागे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर पे वो जो वकील साहब हैं उनको तो लेने के देने पड़ गए, उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है इनके अपने ही सीनियर जो है उनकी तरफ से, और उनके तो लाइसेंस जो है उनकी मनसूखी की बातें इस वक्त हो रही हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। और उनको वो जो सस्ती शोहरत लेना चाह रहे थे, वो सस्ती शोहरत उनको बहुत महंगी पड़ गई है। और वो किस तरह से, ज़रा पहले सुन लीजिएगा। सबसे पहले साइबर विंग FIA लाहौर से आपको बताएं कि बेहुदा लुक, गुफ्तगू, तज़हीक आमेज़, तंज़ मिज़ा और सब जुडिस अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात का मजाक रोज़ाना की बुनियाद पर अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर उड़ाने पर उनकी इस जुर्म की पादाश में उनके खिलाफ पीका एक्ट जो है 2016 के तहत पिटिशन केस FIA साइबर विंग लाहौर में बज़रिया सीनियर काउंसिल इमरान जावेद कुरैशी एडवोकेट हाई कोर्ट, मोहम्मद फ़याज़ रामे एडवोकेट हाई कोर्ट दायर कर दिया गया है। अब ये केस दायर करने का मतलब बहुत यहाँ मैं आपको आगे बताती हूँ, ज़रा सुनिएगा। जिसमें ये जो मेन यूट्यूबर खातून है और उनके साथियों को जुर्म साबित होने की सूरत में, ज़रा गौर से सुनिएगा, बात अब बहुत संगीन हो गई है, मामला बहुत दूर तक चला गया है। इन्हें एक मौका दिया गया था, लेकिन इन्होंने, आपको याद है क्या कहा था जिस दिन इनको अदालत की तरफ से ये हुक्मनामा दिया गया था कि बच्ची का नाम नहीं लेना, गलत बातें नहीं करनी। तो ये जो वकील साहब है ना, इन्होंने चैनल पर आकर कहा था, एक तोते की कहानी सुनाई थी कि वो तोता जो एक शख्स गुजरता था उसको रोज़ गालियाँ देता था। मालिक को जब उस शख्स ने शिकायत की तो मालिक ने तोते को समझाया, तो अगली बार तोते ने जो है आँख मारी और सीटी मारी, ठीक है ना, और कहा कि समझ तो गए होगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम आँख भी मारेंगे और अब हम सीटी भी मारेंगे, तो समझ जाना मेहदी अली काज़मी कि हम तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं। ये इनका मतलब था और ये इन्होंने कहा सब कुछ। और उसके बाद भी उन्होंने अपनी जो एक गलत किस्म की गुफ्तगू है उसको नहीं रोका और हर तरह से उन्होंने जो मज़लूम माँ बाप थे, ज़ाहिर सी बात है जिनकी बेटी उनसे पिछड़ गई है, वो माँ बाप मज़लूम है। माँ बाप जो है अपनी औलाद के लिए और औलाद के लिए माँ बाप, इनसे ज़्यादा करीब का रिश्ता कोई नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ये हरकतें जो है बरकरार रखी। तो अब सिर्फ ये मामला यहाँ तक नहीं, एक तो इनके लिंक्स जो है वो शेयर किए गए हैं, उन लिंक्स के ऊपर काम होगा। मैं अभी आपको आगे बताने जा रही हूँ कि उन लिंक्स के अंदर कौन कौन से के ऊपर कौन कौन सी खौफनाक एक्शंस अभी लिए जाएंगे। लेकिन पहले ज़रा सुनिएगा कि पहले तो सिर्फ ये मामला था लिंक्स को ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन अब मामला आ रहा है बाकायदा तौर पर इनको इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये अपने चैनल पर बैठ ही नहीं सकेंगे, ना सिर्फ ये कि बैठ नहीं सकेंगे, आने वाले वक्त में मैं भी देखिए, फिर भी हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक ऐसी कार्रवाई होने जा रही है। क्योंकि अगर तो इन पर जुर्म साबित हो गया, ये सब कुछ तब होगा जब उन पर जुर्म साबित हो गया, तो उस सूरत में उन्हें 3 से 7 साल तक कैद, 3 से 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। और ये जनाब कॉपी जो है डायरेक्टर जनरल FIA इस्लामाबाद को दे दी गई है, 16 सितंबर 2022 को दी गई थी। और अब इस बारे में मुकम्मल डिटेल्स जो है मैं आपको ये बताऊं कि अब इसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है। वो तमाम लिंक्स उनके साथ शेयर किए गए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं शेयर किए गए कि उनको ब्लॉक कर दिया जाए। बड़े गौर से सुनिएगा, ये लिंक्स इसलिए शेयर किए गए हैं ताकि इन लिंक्स को ब्लॉक करने के अलावा इसमें जो कॉन्टेंट है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाए। अब ज़रा मैं आपको बता देती हूँ कि कार्रवाई किन किन वीडियोज़ के ऊपर होने जा रही है। सबसे पहले वो वाली वीडियो जो शरबत वाली वीडियो थी, आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें शरबत वाली वीडियो में बच्ची को, जो कि मुग़िया बच्ची है, जो कि कम उम्र बच्ची है, उसका मेडिकल हो चुका है, तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बिठाया गया, बच्ची की उम्र का तयन किया गया, बच्ची की उम्र कम निकली। उस बच्ची को बिठाकर उसे उसका जो इंटरव्यू किया गया उसमें वालिदैन की जिस तरह से तज़हीक और दिलाज़ारी की गई, जिस तरह से विक्ट्री के निशानात बनाए गए, इस वीडियो के ऊपर बाकायदा इसका ऑडिट होगा। आप समझिए एक तरह से इसको बाकायदा गौर से देखा जाएगा, इसके एक एक कंटेंट का मुशाहिदा किया जाएगा और हर लफ्ज़ के ऊपर जो है गौर किया जाएगा। और उसके बाद
کیا کچھ اس قیمت میں کیا جا سکتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ دوسری ویڈیو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری ویڈیو وہ ہے جو اس یوٹیوبر خاتون نے اپنے چینل پر شیئر کی تھی، جس میں کہ انہوں نے لڑکی کی اور اس لڑکے کی یعنی کہ موویہ بچی اور اس لڑکے کی پرسنل تصاویر شیئر کی تھیں، وہ ذاتی تصاویر شیئر کی تھیں جن کو کہ شیئر کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے، غیر معیوب ہے، اور ایک ایسی سچویشن میں جب وہ بچی مائنر ہے، نمبر 2 وہ مغویہ ہے، نمبر 3 یہ کہ اس کے والدین شدید کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں آپ ان کی بیڈ روم ویڈیوز جو ہیں نامناسب اور واہیات قسم کی آپ تصاویر جو ہے ان کو شیئر کر رہی ہیں، اور آخر میں اپنے آپ کو سیف پیسج دینے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی اجازت سے میرے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں اجازت کا کنسرن بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس پر میری باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ اس قدر خوفناک کام انہوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی مہدی علی کاظمی کو تھریٹ دینے کے لیے ویڈیوز جو ریلیز کی گئی تھی کہ اگر تم نے کچھ اور کہا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں اور جن کو دیکھ کر تم بھی شرمندہ ہوگے، تمہاری بیٹی بھی شرمندہ ہوگی اور دنیا میں تم لوگوں کی جو جگ ہسائی ہوگی۔ لیکن مہدی علی کاظمی نے ان تمام باتوں کو اگنور کیا اینڈ ہی اسٹوڈ ود ہز کیس، لیکن یہاں پر ایک کوشش کی گئی تھی ان کو ڈرانے کی، دھمکانے کی۔ یہ اگر اس کے اندر پہلو نکل آتا ہے تو یہ بلیک میلنگ کے مد میں آئے گا اور یہ ان کے اوپر ایک اور بہت بڑا کیس بنے گا، چاہے انہوں نے اجازت دی ہو نہ دی ہو۔ ایک کیس چل رہا ہے، مغویہ بچی ہے، مائنر ہے، بہت سی چیزیں ابھی ڈکلیئر ہونی ہیں۔ ایسے میں اگر آپ نے آ کر سامنے اس طرح کی حرکت کی ہے تو یہ آپ نے اپنی حد کو پار کیا ہے اور آپ نے ایک بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے، اور خلاف ورزی تو ایک اور بھی کی گئی تھی۔ جس وقت پولیس سارے صوبوں میں ان کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی تو اس وقت یہ ہر وقت کہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو یہ بھی ان سے سوال کیا جائے گا کہ جس وقت 4 صوبوں کی پولیس ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور آپ کو ویئر اباؤٹس پتہ ہے، تو آپ کا پہلا فرض تھا کہ آپ اداروں کو بتاتی کہ وہ یہاں پر ہیں، اس نمبر سے مجھے فون کیا ہے، آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ آپ نے سہولت کاری کی ہے، سہولت کاری کی مد میں بھی آپ کے اوپر اس وقت بہت سویر قسم کا کیس بن سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ ذرا نوٹ کرتے جائیں، کبھی بھی میں بتا رہی ہوں آج آپ کو یہ ایک کیس ایک پریسیڈنٹ بنے گا، ایک ایسا کیس بنے گا، مثال بنے گا۔ کبھی بھی کوئی لڑکا اگر کسی لڑکی کو بھگانے کا سوچے گا تو وہ 10 بار سوچے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا۔ اس کے بعد کوئی دوست اپنے دوست کا اس کام میں ساتھ دینے کا سوچے گا تو وہ سوچے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی وکیل بننے کی کوشش کرے گا تو وہ سوچے گا میرا کیا ہوگا۔ کوئی نکاح خواہ اگر اس طرح کا غیر قانونی نکاح پڑھانا چاہے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کیس کو ایک مثال بننا چاہیے تاکہ معاشرے میں یہ گند جو ہے اس کی مکمل صفائی ہو سکے۔ اب سنیے گا، سہولت کاری کے بعد اگلی بڑی چیز جو ہے انہوں نے کیا کی۔ اگلی بڑی چیز یہ ہے کہ جس وقت یہ اچھا، ایک تو میں نے بتایا کہ یہ لوگ جب چھپتے پھر رہے تھے اور یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی، اس کے بعد کیونکہ اس کے اپنی ویڈیوز موجود ہیں، وہ ویڈیوز آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو FIA جو ہے ان کو ریٹریو کر سکتی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، جس وقت اور یہ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں، ان کے جو باقاعدہ طور پہ ان کا شروع دن سے سارا چیک اینڈ کنٹرول ہو رہا تھا، ان کی ساری ویڈیوز ڈاؤن لوڈڈ پڑی ہوئی ہیں، تو کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ اریز کر دے، چاہے جو مرضی کر دے، وہ اب چھپ نہیں سکتا۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جناب نامزد ملزم ہے نور بی بی کافی دیر سے، اس کے باوجود ابھی لیٹسٹ انٹرویو کیا گیا جب یہ کہا گیا تھا عدالت کی طرف سے کہ ان کو عدالت میں گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لیکن پکڑ کر، یہ نہیں کہ انہیں سامنے لایا جائے، یا پکڑ کر پیش کیا جائے۔ ایسے میں یہ وہاں آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ لوگ ان کے جا کے انٹرویو کر رہے ہیں۔ یہاں پر اتنا بڑا یہ کیس بنتا ہے ان کے اوپر کہ ان کو کس طرح سے ڈھونڈا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ ان کی پہنچ میں تھے اور ان کی رسائی میں تھے اور ان کے گھر جا کر ان کا انٹرویو کر رہے تھے ایک نامزد ملزم کا۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جیل کی کسٹڈی میں تھا تو اس کا یہ سارٹ بنا لیا، وہ تو آپ نے دیکھا ہے، وہ ظاہر جعفر تھا، اس کے بھی سارے سارٹس بنا رہے ہوتے تھے، وہ عدالت میں آ رہا ہے جا رہا ہے، اس سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، اس سے سوال جواب کر رہے ہوتے تھے، تو عدالت میں پولیس کی موجودگی میں اگر کوئی سوال جواب کیے وہ قانونی غیر قانونی نہیں ہے۔ غیر قانونی یہ ہے کہ ایک نامزد خاتون جو ہے آپ اس کے گھر میں بیٹھ کے آپ اس کے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور ایک نامزد ملزم جو کہ اب اشتہاری ہونے جا رہا ہے اس کی آپ ویڈیوز چلا رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ملزم کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جعفری صاحب بڑے برے پھنستے جا رہے ہیں جناب۔ یہ جو وکیل صاحب ہیں نا، ان کے سینئر نے ان کے خلاف کیس کر دیا ہوا ہے، ان کے لائسنس کے اوپر اب اس وقت مجھے جو اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات سدھر جائیں، کیونکہ اب انہوں نے اس چینل کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے جو لائیو آنا چھوڑا ہے، اس کی وجہ بھی بیسیکلی یہ ہے کہ برے پھنس گئے، ان کو ہر طرف سے پتہ لگ رہا ہے، نوٹسز پہ نوٹسز آ رہے ہیں، ان کے غلط کاموں کا بھی ان کو جواب دینا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو اس وقت
ख़ास طور پہ جو سب سے بڑی جو چیز میں جسے دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ زنا بالجبر نہیں، زنا بالرضا ہے. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرنا پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا ایک طرف تو مہدی علی کاظمی کا اور اس کیس کو پرسو کرنے والوں کا، اور ساتھ ہی انہوں نے اتنا بڑا یہ جملہ جو بولا اس کے اوپر اب ان کو جواب دینا پڑے گا اور ان سے باس پرس بھی ہوگی اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ معاشرے میں کس قسم کی بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں ہے، یہ ہے تو یہ درست ہے. واہ کیا بات ہے آپ کی. اس کے بعد آخری بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں وہ یہ ہے کہ شیلٹر ہوم میں جب بچی تھی لاہور کے، وہاں پر جہاں اس سے جو عام لوگ ہیں اور خاص طور پہ اس طرح کے لوگ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی بات کو پروموٹ کر کے اس کو غلط چیزیں سکھا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ اس کو کیسے مل سکتے تھے شیلٹر ہوم میں جا کے. یہ یوٹیوبر خاتون جو ہے اسے جا کے وہاں ملی ہے، وہاں ملنے کی کوشش کی ہے، باقاعدہ طور پہ وکیل صاحب نے ملاقات ارینج کرائی، سب کچھ ہوا، میں کھانے لے کر جا رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں. تو یہاں پر یہ چیز جو ہے یہ بڑی ہی خوفناک ہے. اب وہ ان کے خلاف یہ بڑی اسٹرانگ چیزیں ہیں، اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں، اور جو FIA کو اس وقت کمپلین کی گئی ہے اس میں صرف اب یہ چینل بلاک کرنا نہیں ہے بلکہ کانٹینٹ اور ان تمام اعمال کے اوپر، یعنی ان تمام چیزوں کے اوپر باقاعدہ طور پر اب سوال ہوئیں گے اور ان کو ان کا جواب دینا پڑے گا. تو یہ چیزیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. بڑی ہی سخت کارروائی ہونے جا رہی ہے اور دیکھیے کہ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے شاید معافی نامہ ہو سکے، میں سمجھتی نہیں ہوں، لیکن جتنی سخت باتیں آپ نے کی معاف کرنا ان چیزوں کو بھی بڑا مشکل ہے. اب بیٹھ کر آپ یوٹیوب کے اوپر پلانٹڈ لوگوں کو بٹھا کر اور انٹرویوز کروا کر اور لوگوں کو گندا کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مزید آپ اپنے کیس کو بگاڑے ہیں، اور اس وقت آپ لوگوں نے جو بیانیہ پکڑ لیا ہے، ہمارے ادارے بیوقوف نہیں ہیں، وہ آپ لوگ کی بھی ہر چیزیں مانیٹر کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اب انتشار کی طرف جا رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر سے مشورہ دوں گی، میں نے پہلے بھی دیا تھا کہ ان چیزوں سے باز آ جائے، خاموشی اختیار کرے، شاید کچھ بہتری ہو. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.